الجنا غزم فیاض توشی صاحب اللہ کو آواز دیتا ہوں کہ رونق افسوس نمبر ہو ایک آواز بلند نعرے صفا سے اونچا صفا حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحومہ کی روح کو شاد فرما دیں۔ کنیز فاطمہ بنت ناظم حسین نقوی مرحوم بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس ثوابوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اثر ثواب کی گفتگو کے حوالے سے علماء کرام کے طور پر قرآن مجید کی گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کے 55 سورہ یعنی سورہ مبارک الرحمن کی ابتدائی اور آغاز کی 4 مختصر باہم پیہم مسلسل بلا فصل آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی ذاتی غلامی اور اپنی ہستی مقدس کے تعارف کے ساتھ ساتھ عظمت انسان اور تخلیق بشریت پر گفتگو فرمائی۔
یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت اور کشور آدمیت کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا معزز، کتنا مطہر اور کتنا باوقار بنا کر اس کائنات کی زینت بنایا۔ آیت کے پہلے جملے میں اور پہلے حصے میں اللہ نے اپنی معرفت، اپنی شناخت، اپنی علامت، اپنی پہچان اور اپنا عرفان عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الرحمن مائے رحمان، رحمتوں والا ہوں، خالق رحمت ہوں، مالک رحمت ہوں۔ پروردگار عالم کے 10,000 نام ہیں اور 10,000 نام اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، معنویت رکھتے ہیں، پیغام رکھتے ہیں، رسائی اور پہنچ رکھتے ہیں، لیکن اس کے کچھ نام مخصوص ہے جو انسانیت سے اور عالمیت سے بہت قریب تر ہے۔ 10,000 ناموں میں اللہ نے اپنے ناموں کو تقسیم فرمایا ہے، ان کی کیٹیگریز قائم کی ہے اور ان کے درجات معین کیے ہیں۔ ناموں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے: اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء حسنی، اسماء عظمی، اسماء جلال، اسماء جلال، اسماء عام اور اسماء خاص۔ جہاں تک ذات اور صفات کا معاملہ ہے تو 10,000 ناموں میں اللہ نے اپنے لیے صرف ذاتی طور پر ایک نام کو مخصوص فرمایا، ایک اسم کو خاص فرمایا، یعنی اللہ۔ باقی 9,999 نام پروردگار عالم نے صفاتی طور پر پیش کیے اور ان کو اپنی مخلوق کے درمیان عام کر دیا۔ آپ اس کو اس طرح ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خاص نام وہ ہے، ذاتی نام وہ ہے جو بندہ استعمال نہیں کر سکتا، کسی مخلوق پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کسی مخلوق پر وہ نہیں بولا جا سکتا۔ یعنی مخلوق کتنی بھی عظیم تر ہو لیکن اس کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رحمان بندہ ہو سکتا ہے، رحیم بندہ ہو سکتا ہے، ستار بندہ ہو سکتا ہے، غفار بندہ ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی باقی نام ہیں صلوات پڑھیں محمد اور ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اسماء صفات اور اسماء ذات کی تفصیل ایک منٹ کے اندر آپ کے نفیس اور لطیف چہروں تک پہنچا لوں، اس کے بعد اپنے بیان کو آگے لے کے بڑھو۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اللہ نے عام کر دیے، مشترک کر دیے، کامن کر دیے، اپنی ذات سے مخصوص نہیں رکھا۔ لیکن اللہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، بس وہی وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ کیا اس تقسیم کے تناسب کو دیکھ کر اپنی انسان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رحمان ہے؟ اور فرمائیے گا اللہ نے جو یہ تقسیم رکھی ہے کہ ایک نام 10,000 ناموں میں سے صرف اپنے لیے پرسنل رکھا، مخصوص رکھا، ذاتی رکھا، باقی 9,999 نام اپنی مخلوق میں تقسیم کر دیے۔ اس سے بڑا رحمت والا کون ہوگا؟ اپنے لیے کم رکھا، مخلوق کے لیے زیادہ رکھا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ اور جب تعارف فرمایا تو فوراً ہی اس میں ذات کے بعد
جو اس میں صفت آتا ہے وہ ہے رحمان. اللہ کے فوراً بعد رحمان ہے. آپ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں. موٹے موٹے طور پر 114 جگہ پر تو آپ کو مل ہی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فوراً بعد رحمان ہے. تو رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کی میننگ کیا ہے؟ رحمان کا مفہوم کیا ہے؟ رحمان کے معنی کیا ہے؟ رحمان کے متعلق کیا ہے؟ رحمان کی تفصیل کیا ہے؟ تشریح کیا ہے؟ توضیح کیا ہے؟ ڈیٹیل کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ صداقت کیا ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمت والا کون ہوتا ہے؟ میں نے جب تلاش کیا تو حیرت ہو گئی. 10,000 صفحوں کی کتابیں محققین نے رحمان کے کنسپٹ پر لکھی, رحمان کے تصور پر لکھی, رحمان کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے اور مفہوم بتانے کے لیے 10,000 پیجز کی کتابیں لکھی ہیں. مگر یہ زمانہ مصروفیت کا زمانہ, یہ بزنس کا زمانہ, کہاں فرصت ہے انسان کو روزی روٹی کا اہتمام کرے, بچوں کی تربیت کرے, بچوں کی پرورش کرے, فیملی کا انتظام کرے, گھرانے کا نظم و نسق کرے, اپنے اس کو آگے بڑھائے, اپنے معاملات کو دیکھے, یا مکتب میں بیٹھ کر یا لائبریری میں بیٹھ کر 10,000 صفحے کی کتاب پڑھے. اب کس کے پاس وقت ہے اسٹڈی کا, مطالعے کا, کتب بینی کا, ریڈ کرنے کا؟ کہاں وقت ہے؟ تو ایسے میں یہ مجلس حسین بڑا انعام ہے. اور دیکھیے گا یہ فرش اعظام بہت بڑا محسن ہے جو انسان کو بہت ساری معلومات فراہم کرا دیتا ہے, ذریعہ بنتا ہے. یہ چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے, یہ ایک اسکول ہے, یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک مشن ہے, یہ ایک منصوبہ ہے, یہ ایک پروگرام ہے. یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے جو علم کی شکل میں بن رہا ہے. اور کریے گا ہر ایک کی تشریح بجھ رہی ہے, پیاس بجھ رہی ہے. اب رحمان کے معنی کیا ہے؟ 10,000 صفحوں میں لکھا, بہت سارے لوگوں نے لکھا. بلیفظ رحمان, مرصف الرحمان, مہربان رحمان, ذرہ نواز, ذرہ پروان. غور کریے گا عطا کرنے والا, دیالو, دیاوان, یہ سب رحمان کے معنی لکھے ہیں. مگر طبیعت کو سکون نہیں ملتا. جو مفسرین قرآن تھے, جو محافظین قرآن تھے, اور جو وارثان قرآن تھے, انہوں نے بتایا رحمان کا مطلب کیا ہے. 10 گھنٹے لائبریری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے قریب آ جاؤ, ہمارا تقرب حاصل کر لو, ہماری نزدیکی کی سعادت پا جاؤ, ہماری ڈیوری پہ آ جاؤ, مانو مطالب کے دریا بہا دیں گے, تمہارا دامن بھر دیں گے. جب فرزند رسول سے کسی نے پوچھا ماحول رحمان, رحمان کون ہوتا ہے, تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں, رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں, رحمان اس وجود کو کہتے ہیں, رحمان اس حقیقت کو کہتے ہیں جو مقام عطا پر, مقام بخشش پر, مقام داد و دہیش پر مذہب نہ دیکھے, ضرورت دیکھے. توجہ کیجیے گا, نہ فرمایا مذہب نہ دیکھے, عقیدہ نہ دیکھے, کنسپٹ نہ دیکھے, رشتہ نہ دیکھے, ریلیشن نہ دیکھے, ارتباط نہ دیکھے, تعلق نہ دیکھے, علاقہ نہ دیکھے, رجحان نہ دیکھے, انسان کا خیال نہ دیکھے, انسان کا تصور نہ دیکھے. رحمان وہ ہے جو ضرورت کو دیکھے, مذہب کو نہ دیکھے. اگر زندگی کی ضرورت آدم کو ہو تو آدم کو بھی زندگی دے, اور اگر شیطان کو ہو تو شیطان کو بھی زندگی دے. یہ ہے رحمان. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نعمتیں عام ہو, جس کی رحمتیں عام ہو, جس کی سعادتیں عام ہو, جس کی برکتیں عام ہو, جس کا انعام عام ہو. وہ کسی کو نہ دیکھے اپنا ہے یا پرایا ہے, غیر ہے یا اپنا بہت قریبی ہے, یہ نہ دیکھے. نیڈ دیکھے, ضرورت دیکھے. اب رحمان کے معنی سمجھ میں آ گئے. بس ایک رخ توجہ چاہتا ہوں, ایک رخ اللہ کا مفہوم کیا ہے, رحمان کا ترجمہ کیا ہے, رحمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ جو مقام عطا پر, مقام بخشش پر اپنا پرایا نہ دیکھے, ضرورت دیکھے,
تو نہ اللہ کو میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا۔ تو جب دیکھا ہی نہیں تو ماننے کیسے؟ ماننے کے لیے ایک سورس آیا، ایک ذریعہ آیا اور ایک وسیلہ آیا، اور وسیلہ کیا تھا کہ اس کی ذات کی معنویت کہ وہ سب کے لیے مشترک ہے، ضرورت دیکھتا ہے، وہ عقیدہ نہیں دیکھتا، مذہب نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کو پروف کیسے کیا جائے، اللہ کو ثابت کیسے کیا جائے، اللہ کے لیے سند کہاں سے لائی جائے، دلیل کہاں سے لائی جائے؟ اگر مخالف پروردگار آپ کے سامنے سینہ ٹھوک کے کھڑا ہو جائے اور چھاتی تان کے کھڑا ہو جائے کہ صاحب میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے تو دیکھا نہیں، اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ضرورت دیکھتا ہے، مذہب دیکھتا نہیں، پروف کر کے دکھاؤ، سامنے لا کے دکھاؤ۔ تو کیا کسی مذہب کے پاس، کسی قوم کے پاس، یا کسی ملت کے پاس، کسی نظریے کے پاس ایسی پرسنالٹی ہے جو اللہ کی صفت کمال کا مظہر مطلق بن جائے؟ توجہ چاہ رہا، ذرا محسوس کیجیے گا، ذرا دیکھیے گا۔ بھئی کسی مذہب کے پاس، کسی ریلیجن کے پاس، کسی تحریر کے پاس، کسی پروگرام والوں کے پاس ہے ایسی ذات، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، ایسی ہستی، ایسا وجود، ایسی ذات، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، ایسا میرر، ایسا آئینہ کہ جس میں اللہ کا حقیقی چہرہ نظر آ جائے؟ چونکہ اللہ تو وہ ہے جو ضرورت دیکھتا ہے، مذہب نہیں دیکھتا۔ تو جب پورے مذاہب کی آپ تشخیص کر لیں گے، تلاش کر لیں گے اور کہیں یہ تصور کے لیے اللہ ہوگا تو فرش عذاب پہ آ جانا، حسین کے سجدے میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ توجہ چاہو کہ کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے پاس ہے وہ آئینہ، وہ محرر، وہ ذات، وہ کردار کہ جس میں اللہ کا یہ جلوہ نظر آتا ہے۔ توجہ چاہو، اللہ کی یہ صفت نظر آتی ہے، یہ کمال نظر آتا ہے کہ جو ضرورت دیکھتا ہے، مذہب نہیں دیکھتا۔ کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام تاریخ عرفان میں علی ابن ابی طالب ہے، اور دلیل یہ ہے 19 رمضان کی صبح ہے، سر پہ زہر میں بجھی تلوار کی ضربت لگی ہے اور قاتل گرفتار ہوا ہے، ارسٹیڈ ہے، بازو بندھے ہوئے ہیں، علی کی بارگاہ میں لایا گیا ہے، ادھر علی زخمی ہے، حکیم نے تجویز کیا ہے، طبیب نے تجویز کیا ہے کہ زخمی کو پیاس لگتی ہے اور زہر میں بجھی تلوار کی یہ ضرب کاری ہے، زہر یوں بھی پیاس کو بھڑکاتا ہے، روزے کی حالت تھی، کہا حکیم نے کہ علی کو بہترین شربت پلایا جائے، ادھر گلاس میں شربت آیا، ادھر قاتل آیا۔ توجہ چاہ رہا، قاتل کے چہرے پہ علی کی نظر پڑی، ہونٹوں پہ پپڑیاں ہے، زبان پہ کانٹے ہیں، پیاس بھڑک رہی ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کے علی نے کہا بیٹا حسن، یہ شربت جو میرے لیے لائے ہو یہ میرے قاتل کو دے دو۔ علی نے مذہب نہیں دیکھا، ضرورت دیکھی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد پر۔ ذرا مجلس سننے والی صلوات پڑھیے، حوصلہ بڑھے۔ علی نے اس وقت ضرورت دیکھی کہ اس کو شربت کی ضرورت ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ جہاں ایک طرف علی نے مظہر الہی ہونے کو اپنی ذات کے تعلق سے پروف کیا ہے، وہیں اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے، توجہ جانا، کردار کا بہترین رخ پیش کیا اور کمال کر دیا۔ حسین بیٹا اس کو آزاد کر دو، اس کے بازو کھول دو، بلا فرمائیے اور اس کو شربت پلاؤ۔ کبھی آپ نے اس پہلو پر، اس رخ پر نظر کی؟ شربت اس کو پینا تھا دہن سے، دہن تو اس کا آزاد تھا۔ حسن آگے بڑھاتے شربت اور اس کے منہ سے لگا دیتے، وہ پی لیتا نا، اس کا منہ تو بند نہیں تھا، ہاتھ ہی تو بندے ہوئے تھے، شربت پینا تھا دہن سے، دہن تھا آزاد، پھر یہ ہاتھ کیوں کھلوائے؟ اصل میں علی کو شربت پلانے کے بعد اپنے کردار پر بیان لینا تھا، اپنے کردار پر بیان لینا تھا، اپنے قاتل سے اگر ہاتھ بڑھے علی بیان لیتے اور وہ علی کے کردار پر بہترین بیان دیتا تو بعد میں آنے والا مورخ لکھ دیتا کہ ہاتھ بڑھے تھے، خلافت کا دربار تھا، سلطنت کا دربار تھا، روب تھا، دہشت تھی، وحشت تھی،
تو تھا ہی، کرمنل تو تھا ہی، مجرم تو تھا ہی، اس نے ڈر کے مارے علی کے فیور میں بیان دے دیا ہوگا۔ علی نے کہا نہیں، پہلے آزاد کر دو۔ توجہ جا رہا، آج دنیا بڑا چلا رہی ہے، اوپینین فری کرو، رائے فری کرو، اس کا بانی بھی علی ہے، زبردستی بیان نہیں لیتے، پہلے آزاد کرتے ہیں۔ توجہ جا رہا، پہلے فری کرتے ہیں، ہاتھ کھول دیے، اسے آزاد کیا، فری کیا۔ اور ایک جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک پہنچیے گا، کہاں تک سرائیے گا۔ علی نے ایک ہی جملہ پوچھا، ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے مجھے قتل کیا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو علی اپنے کردار پر لے رہے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا برا امام تھا، میں تیرا برا رہبر تھا، میں تیرا برا قائد تھا، میں تیرا برا رہنما تھا جو تو نے مجھے قتل کیا، میرے سر پہ ضربت لگائی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن ملجم نے رنس کے کہا، مولا آپ سے بہتر تو امام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس کے مقدر میں جہنم ہو وہ کیا کرے؟ علی نے اپنے قاتل کی سزا اپنے دہن سے سنانے کے بجائے خود قاتل سے اقرار کرا لیا۔ نہیں سمجھ رہا کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ علی خود کہتے کہ امام کے قتل کی سزا کیا ہے، رہبر کے قتل کی سزا کیا ہے، رہنما کے قتل کی سزا کیا ہے۔ یہ علی نے معین نہیں کیا، بلکہ خود مجرم سے اقبال جرم کے طور پر اس کی سزا کا تعین کرا دیا کہ امام کے قاتل کی سزا کیا ہے، جہنم ہے۔ توجہ جانا، تو جب قاتل خود مان گیا کہ امام کے قاتل کی جزا اور سزا جہنم ہے، تو اب یزید کی وکالت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور مولا کبھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اس مرحلے پر اور اس مقام پر ایک کیفیت پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے 10,000 ناموں میں سے صرف ایک نام کو کیوں سلیکٹ کیا، کیوں منتخب کیا، ایک ہی نام کو کیوں معین کیا؟ جب اپنا تعارف کرایا، اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان بتائی، تو کیا کہا؟ الرحمن، میں رحمان ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی قریب ہوں اور لطافتوں کے ساتھ قریب ہوں، کرامتوں کے ساتھ قریب ہوں، مہربانی کے ساتھ قریب ہوں۔ الرحمن، میں رحمان ہوں۔ تو یہ اپنے کو شو کیا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، میں کیا ہوں؟ میں رحمان ہوں۔ رحمان، ایسے رحمان اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں رحمان ہوں، مگر جب رحمان اپنے آپ کو کہا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا اس لیے رحمان ہوں، میں نے آسمان کا شامیانہ معلق کیا اس لیے رحمان ہوں، آفتاب و مہتاب کی روشن تبدیل منور کی اس لیے رحمان ہوں، میں نے ہوائیں خزائیں گھٹائیں فضائیں بنائی اس لیے رحمان ہوں، میں نے اکثر فلک پہاڑ بنائے اس لیے رحمان ہوں، میں نے گہرے سمندر بنائے اس لیے رحمان ہوں، میں نے آکسیجن پیدا کیا اس لیے رحمان ہوں، میں نے جنت بنائی، جنت عطر بنائی، جنت ماوا بنائی، جنت نعیم بنائی، جنت فردوس بنائی، جنت خلد بنائی، جنت عالیہ بنائی، میں نے طوبہ بنایا، کوثر بنایا، سلسبیل بنائی، میں نے حوریں بنائی، غلمان بنائے، ملک بنائے، فلک بنائے، میں نے ہدایتوں کے کارواں معین کیے، میں نے ستاروں کی انجمن سجائی، میں نے کہکشانوں کی بند سجائی، یہ ڈائمنشن، یہ گلیکسی، یہ بلیک ہول، یہ پار توجہ کیجیے گا، اور یہ میں نے اسپیس بنایا۔ کسی بھی چیز کی تخلیق پر اپنے آپ کو اس حیثیت سے متعارف نہیں کرایا، انٹروڈیوس نہیں کرایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں۔ جاگنا نہ جاگنا یہ آپ کا اختیاری کام ہے۔ کسی بھی مرحلے پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رحمان ہوں، مگر کس موقع پر کہا رحمان؟ اور رحمان علم القرآن، میں اس لیے رحمان ہوں کہ میں نے تمام کا تمام قرآن کسی کو پڑھا دیا۔ اور جو چاہا فرمایا، غور کریے، عجیب منزل ہے۔ کب کہا میں رحمان ہوں، کس موقع پر فرمایا میں رحمان ہوں؟ میں رحمان ہوں
علم القرآن تمہید ختم. یہ بیٹھے قبلہ کعبہ پوچھئے علامہ تعلیم سے بنا ہے. تعلیم ایک ورب ہے، مصدر ہے باب تفعیل کا. یہ علم سے وضع پاتا ہے. تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ذاتی علم کسی کی طرف منتقل کر دینا. جی اپنا پرسنل علم، ذاتی علم، علم خاص کسی کی طرف ٹرانسفر کر دینا، منتقل کر دینا. یہ عمل عربی زبان میں، عربی گرامر میں تعلیم کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو قرآن کا ذاتی علم تھا وہ اللہ نے کسی کی طرف ٹرانسفر کیا. خود اللہ نے پڑھایا. جب قرآن پڑھایا اور علم دیا، جب اپنے آپ کو رحمان کہا، توجہ چاہنا، کائنات پیدا کرتے وقت اپنے کو رحمان نہیں کہا، علم دیتے وقت رحمان کہا. تو کیا قرآن پڑھنے والوں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے کہ رحمت میں اور علم میں رشتہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، علاقہ کیا ہے، اٹیچمنٹ کیا ہے علم میں اور رحمت میں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جہاں جہاں علم ہے وہاں وہاں رحمت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. الہ آباد سرزمین علم ہے عزیزوں. آپ کی سماعتوں پر بے پناہ اعتماد کرتے ہوئے اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں. غور کریے، علم میں اور رحمت میں ایک گہرا رشتہ ہے. جہاں علم ہے وہی رحمت ہے. آپ دیکھ رہے جس قوم کے پاس علم آیا وہی رحمتوں کی بہار ہے، اور جہاں جہاں سے علم رخصت ہوا وہی پھٹکار ہے. تو رحمت اور علم یہ دونوں توأم ہے، ٹوئنس ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بڑا گہرا رشتہ ہے. جہاں علم وہاں رحمت. اب یہی سے فضائل مثلا گیا، میں نے ٹیسٹ کر لیا سماعتوں کو. اب آگے چلتے ہیں. الرحمن علم القرآن. میں تو رحمان ہوں، میں نے قرآن پڑھا دیا. تو یہ پڑھاتے وقت ہی اپنے آپ کو رحمان کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے قرآن پڑھایا، عالم نے قرآن پڑھایا، علیم نے قرآن پڑھایا، ستار نے قرآن پڑھایا، غفار نے قرآن پڑھایا؟ یہ اپنا ٹائٹل، اپنا لقب اور اپنا اسم گرامی رحمان کیوں یوز کیا تعلیم قرآن کے وقت؟ اصل میں قرآن کا ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. یہ کتاب نماز کی کتاب نہیں ہے، یہ روزے کی کتاب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی کتاب نہیں ہے، یہ جہاد کی کتاب نہیں ہے، یہ ہندسے کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی ایک سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا اسٹیٹس ہے. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 81 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. ہم نے قرآن کو صاحبان ایمان کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب رحمت ہے. توجہ چاہنا، اگر اللہ اس کو سائنس کی کتاب کہتا تو ٹیکنالوجی چھوٹ جاتی، فلسفہ چھوٹ جاتا، تاریخ چھوٹ جاتی، عبادات چھوٹ جاتے، معاملات چھوٹ جاتے، تحقیقات چھوٹ جاتے، توجہ چاہنا، حقائق چھوٹ جاتے، صداقتیں چھوٹ جاتی. اگر ایک سبجیکٹ کی کتاب قرار دیتا تو دوسرے سبجیکٹ چھوٹ جاتے. اللہ نے ایسا مجموعی لفظ رکھا کہ یہ کتاب رحمت ہے. اب رحمت میں فلسفہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، علم بھی ہے، تاریخ بھی ہے. اور جو اللہ فرمائے یہ کتاب رحمت ہے. اب اللہ فرمائے تو اس کتاب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حضور کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ اس کتاب کا اسٹیٹس کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کتاب کا مقام اور منصب کیا ہے؟ یہ ہے کتاب رحمت. توجہ چاہ رہا. تو جب یہ کتاب رحمت ہے تو اب پڑھائی کس کو؟ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا. اس رسول کا بھی ایک اسٹیٹس ہے جس کو پڑھائی. غور کریے گا، آدم
محدود رسول ہے، محدود نبی ہے. دعا فرمائیے گا لا محدود نہیں ہے، لمیٹیڈ ہے، انلمیٹیڈ نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل، ارے دلیل قرآن بھرا پڑا ہے. پہلی آیت سن لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، کائنات میں بنانے والے نہیں، خالی زمین میں بنانے والے ہیں. کہاں بنایا؟ زمین میں بنایا. فی الارض محدود کر دیا، لمیٹیڈ کر دیا، سیمت کر دیا، مدبر کر دیا، دائرے میں لے آیا. جہاں تک زمین ہے وہاں تک خلافت ہے. توجہ جانا، زمین ختم، اقتدار خلافت ختم. تو خلافت محدود ہو گئی. یہ محدود چیز تھی. اس محدود چیز پر فرشتوں نے اللہ سے کہا اتجعل فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے؟ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے سے بہتر معلومات رکھنے والے افراد میں میں بول رہا ہوں. حضور والا ذرا بتائیے فرشتوں کو یہ جرأت کہاں سے آئی کہ اللہ کے انتخاب پر آبجیکشن کرے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا فرمائیے آپ، یہ ان میں جرأت کہاں سے آئی کہ اعتراض کرے؟ تو کیا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا؟ پہلی بات تو کلیئر کر دوں کہ فرشتوں کے نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے تو خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے تو ایگو نہیں ہے، ایگو نہیں ہے تو اقدام نہیں ہے، اقدام نہیں ہے تو تحریک نہیں ہے، تحریک نہیں ہے تو پھر اعتراض کا کیا سوال ہوتا؟ پوچھنا چاہ وہاں ٹینشن، نیت، ارادہ، خیال، تخیل وہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر کیوں کہا فرشتوں نے کہ کیا اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر فساد کرے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کس طرح اس کو سماعت فرمائیں گے. اصل میں فرشتوں نے الیاذ باللہ اللہ کی ذات پر کیا اعتراض کرتے، اس کے انتخاب پہ کیا اعتراض کرتے؟ انہوں نے خلافت کا اسٹیٹس بتایا کہ پروردگار خلیفہ ہونے کا اسے حق ہے جو فسادی نہ ہو. ابھی تو دوپہر بھی نہیں ہوئی ہے، سلوات پڑھیے. آپ مارننگ میں دوپہر والی کیفیت بنائے ہوئے، سلوات پڑھیے. حضور کیا کہا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کمال کی بات. تو حضرت آدم خلافت کے حوالے سے محدود، سب محدود ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف، تورات کتاب رحمت نہیں ہے، زبور کتاب رحمت نہیں ہے، انجیل کتاب رحمت نہیں ہے. آپ کہیں گے جو کتاب رحمت نہیں؟ اگر تورات کتاب رحمت ہوتی تو منسوخ نہ ہوتی. اور تو کیجئے گا اگر زبور کتاب رحمت ہوتی تو اس کی ویلیڈیٹی ختم نہ ہوتی. اگر انجیل کتاب رحمت ہوتی، رحمت کا تو مطلب ہی یہ ہے جو ختم نہ ہو. اللہ نے قرآن کو کتاب رحمت بنایا اور جو چاہنا تو اب قرآن کی بقا قیامت کے ڈانڈوں سے ملی ہے. قرآن جائے گا قیامت تک. توجہ جانا، اللہ نے کتاب پڑھائی، قرآن پڑھایا تو قرآن کا اسٹیٹس کیا تھا حضور؟ کتاب رحمت. اب جس رسول کو پڑھائی اس رسول کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ خالی رسول نہیں ہے، وہ خالی نبی نہیں ہے، وہ خالی رہبر نہیں ہے، وہ خالی معصوم نہیں ہے، وہ خالی مطہر نہیں ہے، وہ خالی عالم نہیں ہے، وہ خالی علیم نہیں ہے، بلکہ سورہ انبیاء 21واں سورہ 7ویں آیت ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیغمبر حبیب، ہم نے آپ کو رسول رحمت بنایا. تو اب کتاب کون سی پڑھائی گئی؟ کتاب رحمت. پڑھائی کس کو گئی؟
رسول رحمت کو، تو 10,000 نام اللہ کے، اس نے بھی جب یہ کتاب پڑھائی تو رحمان بن کے پڑھائی، یعنی رحمت والا بن کر، رحمت والے خدا نے رحمت والے رسول کو رحمت والی کتاب پڑھائی۔ غور کریے گا، کس نے پڑھائی؟ وہ خود رحمت والا، بلا فرمایا کون؟ اللہ رحمت والا ہے، رحمان بن کے کتاب پڑھائی، قرآن پڑھائی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا، تو رحمت والا بن کے پڑھا رہا ہے نا۔ کسے پڑھا رہا ہے؟ رحمت والے رسول کو۔ کون سی کتاب پڑھا رہا ہے؟ رحمت والی کتاب۔ تو اللہ کو سامنے آتا نہیں، رسول اللہ 23 برس میں چلے جائیں گے، قرآن کو رہنا ہے قیامت تک۔ تو جب رحمتوں کا سلسلہ ہے تو بعد رسول اس کا وارث بھی کوئی رحمت والا ہی بنے گا، لعنت والا نہیں بنے گا۔ اب تلاش کرو وہ رحمت والا کون ہے، اب منزل ہے، اب کیفیت ہے، یہ رخ ہے، یہ پہلو ہے۔ تو اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اب تھوڑی سی یہاں پر فکر کرنے کی منزل یہ ہے اور تدبر کا مقام یہ ہے، تھنکنگ فرمائیے گا۔ یہ بتائیے تعلیم ایک عمل ہے، علم جو دیا جاتا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہوں معاف کیجیے گا، علم معدوم کو دیا جاتا ہے یا موجود کو؟ کچھ تو محسوس فرما دیا کسے دیا جاتا ہے علم؟ معدوم کا مطلب ہے نتھنگ، جو نہ ہو، تو جو نہ ہو اسے علم کیسا؟ جو ہوگا اسے تو علمیہ دیا جائے گا، تعلیم دی جائے گی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دنیا کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، مقام معصومین سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ چاہنا، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، میں رحمان ہوں، علم القرآن، قرآن پر الف لام استغراق کا، میں نے پورا کا پورا قرآن، تمام کا تمام قرآن کسی کو پڑھا دیا۔ کسے پڑھایا؟ خلق الانسان، قرآن پہلے پڑھایا، پیدا بعد میں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ قرآن پہلے پڑھایا، پیدا بعد میں کیا۔ اس ترتیب کو نہیں دیکھیے گا قرآن کی، مذاق ہے، یہ نازل نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ رونق صاحب کی شاعری نہیں ہے کہ قافیہ پیمائی ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ چاروں قافیے آ گئے، رحمان، قرآن، انسان، بیان۔ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے جو جہاں لفظ رکھ دیا کائنات بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ فرمائیے گا، ذرا محسوس کیجیے گا میں کس منزل پہ لا رہا ہوں۔ آج کا زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ سماعتیں کمزور ہو گئی ہے، مگر ہم اپنا وقار چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فرمائیے گا، ہواؤں میں گرے لگانے کا عادی نہیں ہوں، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ فرمائیے، کمال کی بات ہے۔ ارے بھائی، میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بزرگ مجھے یہ سجیشن دے، یہ مشورہ دے، یہ راہ دکھائیں، یہ روشنی دکھائیں، یہ اجالا دکھائیں۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اسے پڑھایا کیسے؟ شاید میں آیت آپ تک پہنچا نہیں سکا، پھر پڑھیے الرحمن، میں رحمان ہوں۔ اللہ اپنے لیے بول رہا ہے، کیا کیا؟ کیوں ہے رحمان؟ علم القرآن، میں نے پورا کا پورا قرآن پڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خلق الانسان، پھر خاص انسان کو۔ الف لام تخصیص کا ہے، الف لام تعظیم کا ہے، الف لام توجہ کیجیے گا تحسین کا ہے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں، نہیں کیا صحیح ترجمہ۔ رحمان نے پورا کا پورا قرآن پڑھایا اور پھر کس کو پیدا کیا؟ سب سے خوبصورت انسان کو۔ کائنات میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کسے پڑھایا پورا قرآن؟
سب سے مخصوص انسان کو کسے پڑھایا قرآن؟ سب سے عظیم انسان کو. چلیے ٹھہرتے ہیں یہاں پر 1 منٹ کے لیے، مگر بات تو ہے جس پر تبصرہ واجب اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن پڑھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، تو اب کائنات میں وہ انسان تلاش کر کے لا کے دو کہ جو قرآن پہلے پڑھ چکا ہو، پیدا بعد میں ہوا ہو. سننا چاہ رہا ہوں، اور کریں گے آپ جس انوار پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا محسوس کیا آپ نے؟ اپنی رائے اپنا ذاتی خیال پیش نہیں کروں گا، آیات سے آیات مرتبط کرتا جاؤں گا، نتیجہ آپ لیتے جاؤں. کون ہے؟ علم القرآن اور خلق الانسان. پہلے انسان کو قرآن پڑھا دیا پھر پیدا کیا. خلق کا مطلب جانتے ہیں سر؟ پیدا بعد میں کیا، پڑھایا پہلے. تو اب کون ہے مسلمانوں؟ بولو نا، خاموش کیوں؟ یا تو قرآن سے یہ آیت نکالو، ورنہ زمانے کے سامنے پروف کرو، تعارف کراؤ اس انسان کا کہ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے دنیا میں آیا ہے. اگر مسلمان کا ایمان 100% مضبوط ہوتا تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا کہ وہ ہمارے حضور ہے، مگر نہیں کہتا، چونکہ جو اس کے پیارے ہیں ان میں سب سے بڑا وہ ہے جسے 40 برس میں نازل ہونے کے بعد بھی ایک سورہ یاد نہ ہوا. تو اس شان کا انسان کا حاصلہ ہے، اس اسٹیٹس کا انسان کا حاصلہ ہے جو پروف کر سکے. اب آپ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم کہیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. میں تو جا رہا ہوں آپ سے ایک معلوماتی رخ کو اور ڈسکس کر لوں. یہ بتائیے توریت کب نازل ہوئی؟ حضور کی آمد سے 2500 برس پہلے. کس پر نازل ہوئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر. زبور کب نازل ہوئی؟ 1500 برس پہلے سرکار کی آمد سے. کس کے سینے پر نازل ہوئی؟ کہ حضرت داؤد کے سینہ مطہر پر. انجیل کب نازل ہوئی؟ کہ سرکار کی آمد سے 500 برس پہلے. بلا فرما رہے آپ، ایک 2500 برس پہلے آئی کتاب، ایک 1500 برس پہلے آئی کتاب، ایک 500 برس پہلے. موٹا موٹا حساب ہے نا، اس میں تو لجنے کی ضرورت نہیں. مگر جائیے آپ کو حیرت ناک رخ بتا رہا ہوں. 72 کے 72 فرقوں نے اپنی کتابیں کاپی کر ڈالی توریت کے معنی لکھنے میں. تورات کے یہ معنی، تورات کے یہ معنی. کیا معنی ہے؟ تورات بنا ہے بلاہت سے، اور تورات کے معنی ہے جو حقیقت باطل کو چھپا دے، پردے میں لا دے، مٹا دے، اسے تورات کہتے ہیں. موسیٰ کے زمانے میں باطل کو مٹانے والی باطل کش کتاب تورات تھی. جو باطل کو مٹا دے اس کو تورات کہتے ہیں. اچھا زبور کا مطلب کیا ہے؟ 72 کے 72 فرقوں نے لکھا. زبور زبر کی جمع، زبر کہتے ہیں مضبوطی کو، اسٹرانگ، سالڈ، اور مستحکم، جس پہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، جس کا احکام مضبوط ہو، اسے زبور کہتے ہیں. اور انجیل کیا ہے؟ عبرانی لفظ ہیبرو. ہیبرو میں اینجل کہتے ہیں فرشتے کو. بی بی مریم کے لخت جگر نے جو باتیں جبرائیل سے سنی، جب اس کو کمپائل کیا گیا، اس کو مرتب کیا گیا، تو وہ انجیل بنی. اناجیل اربع، اللہ کی گفتگو جو فرشتے کے تھرو حضرت عیسیٰ نے سنی، اس کو انجیل کہا گیا. آپ جائیے ندوہ دیکھیے، دیوبند دیکھیے، قاہرہ دیکھیے، جامع ازہر دیکھیے، کہیں بھی چلے جائیے، مظاہر العلوم چلے جائیے، ہر جگہ کے کتب خانے دیکھیے، ہر جگہ بھرا پڑا ہے توریت کے یہ معنی، زبور کے یہ معنی، انجیل کے یہ معنی. میں نے کتابیں چھان لی
تینوں کتابوں کے معنی لکھے ہیں مسلمانوں نے، مگر قرآن کا مطلب نہیں لکھا، قرآن کے معنی نہیں لکھے۔ جب میں نے پوچھا قرآن کے کیا معنی ہے تو ایک ہی آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ تو کیا توریت آپ کی کتاب تھی؟ زبور آپ کی کتاب تھی؟ انجیل آپ کی کتاب تھی؟ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تھی، تو یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ تو قدر مشترک ہوا نا، یہ تو قدر معاملہ ہو گیا، ساری کتابیں اللہ کی۔ آپ جو معنی معین کر رہے ہیں، توریت کے یہ معنی، زبور کے یہ معنی، انجیل کے یہ معنی، مولانا فرماتے یہ بتائیے میرا آپ کا 73 فرقوں کا رشتہ عملی طور پر کس کتاب سے ہے؟ توریت سے یا قرآن سے؟ اگر توریت کو دیکھ کے نماز پڑھ لی تو منہ پہ بات بھی جائے گی۔ توریت ویلڈ نہیں ہے، زبور ویلڈ نہیں ہے، انجیل ویلڈ نہیں ہے۔ نماز پڑھوں گا قرآن دیکھ کر، روزہ رکھوں گا قرآن دیکھ کر، زکوٰۃ دوں گا قرآن دیکھ کر، جہاد کروں گا قرآن دیکھ کر، عقد کروں گا قرآن دیکھ کر، طلاق دوں گا قرآن دیکھ کر، نماز میت ہوگی قرآن دیکھ کر، سارے احکامات، سارے سجدے، سارے رکوع، سارے قیام، سارے قعود، سارے اذکار، سارے ذکر، سارے فکر، ہر چیز تشہد سلام، کیا دیکھ کے کریں گے بھائی؟ آگے بڑھائیے ذرا سا، سلوات پڑھتے ہوئے اور سلوات پڑھنے آئیے ذرا، سننے والے آ جائیں آگے، سننے والے سلوات پڑھتے بڑھائیے آگے۔ بس چند منٹ اور اجازت ہے نا، کلام کی بات۔ عجیب و غریب کیفیت، سوال یہ ہے کہ جس کا میرا عملی رشتہ ہی نہیں، اس پہ مسلمان زور صرف کر رہا ہے، تحقیق، ریسرچ، سب کچھ کر رہا ہے، توریت کے یہ معنی، توریت کے یہ معنی۔ ارے توریت کے معنی بتا رہے ہیں، قرآن کے معنی بھی تو بتائیں۔ اصل میں بڑا سیانہ ہے مسلمان، جانتا ہے کہ اگر قرآن کے معنی بتا دیے تو فضیلت کی گیٹ کسی اور پالے میں چلی جائے گی، کوئی اور منزل رفعت پر نظر آئے گا، ہمارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خیال جو آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں RSS کا، یہ مکے سے چلا ہے، پہلے موجود تھا یہ خیال، یہ یہودی خیال، یہ اسرائیلی خیال، لیجیے خاموش ہو گئے۔ یہ پروگرام اس طریقے کا ایک نیریٹو سیٹ کرنا، توریت کی تعریف ہوگی، زبور کی تعریف ہوگی، انجیل کی تعریف ہوگی، توجہ جانا، تاکہ مسلمان کا ذہن تینوں کتابوں میں پھنس جائے، قرآن کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اسی طرح آج بھی RSS کرتا، ہندو مسلم کا مدعا چھیڑ دو، روزگاری ختم، ہر مدعا ختم۔ یہ پرانا ہے، توریت میں الجھایا مسلمانوں کو، زبور میں الجھایا، انجیل میں الجھایا، قرآن کا مفہوم نہیں بتایا، قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، مگر واحد پروردگار۔ انہوں نے کہا کسی سے کیوں پوچھتے ہو، قرآن کے معنی لوگوں سے نہ پوچھو، قرآن کے معنی لغت سے نہ پوچھو، ڈکشنری نہ پوچھو، ہم نے قرآن کو خود قرآن میں ڈیفائن کیا ہے، قرآن بتائے گا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ غور کریے، پہلے تو میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جہاں تک ڈکشنری، لغت، شبد کوش اس کا سوال ہے تو قرآن اس میں مفعول ہے، قرآن اس میں مفعول ہے، یہ قرأت سے بنا ہے۔ قرأت کے مطلب ہے ریڈنگ، قرأت کا مطلب پڑھنا، اس ریڈنگ کو، اس قرأت کو جو انجام دے اسے قاری کہتے ہیں، اور جو چیز پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ پڑھا ہوا۔ قرآن کا مفہوم کیا ہوا؟ پڑھا ہوا۔ چلیے
تو جب قرآن کا مفہوم ہی پڑھا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں آیتیں آئی، سورے آئے، پارے آئے، جمع کرنے والوں نے جمع کیا، کتابی شکل میں اس کی باؤنڈنگ کی اور اوپر اسٹک لگا دی کہ قرآن، ایسا تو نہیں ہے. یعنی آنے کے بعد جمع ہوا، پرنٹنگ پریس میں پرنٹ ہوا، کسی مطبعے میں طبع ہوا اور لوگوں نے بعد رسول جمع کر کے اس کو نام دے دیا قرآن. ایسا ہے نہیں. سنیے گا، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور 12ویں سورے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کو قرآن ہی نازل کیا. یہ لوح محفوظ سے قرآن ہی آیا ہے. میں الہ آباد میں آیا ہوں، آج میرا نام غزل عباس جوتی صاحب نے نہیں رکھا، میں اپنے وطن سے غزل عباس آیا ہوں. تو ایسے ہی سمجھ لے لوح محفوظ سے قرآن آیا. کیسے آیا؟ قرآن، ہم نے اس کو نازل ہی ایسے قرآن کیا. یہ قرآن تھا، تم نے اس کا نام قرآن نہیں رکھا. تو جب یہ آیا ہی قرآن ہے اور قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، تو یہ بتاؤ آنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. تو پھر آیت کا مطلب کیا؟ ایک آیت اور سنیے، اس سے اہم آیت لغت کے معنی آپ اگر تسلیم نہ کریں تو قرآن میں آئیے 17واں سورہ. میں بڑا خوش قسمت ہوں، آپ داد نہیں دے رہے تو آپ کا موبائل داد دے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد عجیب بات. چھوٹی بات سرکار، اب قرآن کے معنی قرآن سے بتا رہا ہوں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 17واں سورہ 17 آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اپنے حبیب سے خطاب ہے براہ راست، اللہ کا حبیب اے سید الانبیاء، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریے. کب؟ لدلوک الشمس. دلوک الشمس کا مطلب جانتے ہیں؟ دلوک الشمس کا مطلب ہے جب سورج نقطہ کمال میں پہنچ کر مائل بزوال ہو جائے، ڈھلنے لگے، اس کو عربی میں کہتے ہیں دلوک. یعنی جب سورج ڈھلے تب نماز قائم کیجئے. پھر کیا؟ الا غسق اللیل، غسق کے معنی ہے رات کا تاریک ہو جانا، اندھیرا چھا جانا. کب نماز قائم کیجئے؟ جب رات آ جائے. پھر نماز قائم کر دیجئے قرآن الفجر، مارننگ. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، ذرا سا مشت مبارک کو زحمت دیجئے گا، کاؤنٹنگ کیجئے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. 3 وقت بتائے ہیں نماز کے. کب آئے؟ کتنے وقت بتائے ہیں؟ دلوک شمس زوال کے بعد جب ڈھل جائے سورج، دلوک شمس. پھر کون سا وقت بتایا؟ غسق اللیل، جب رات آ جائے. پھر کون سا وقت بتایا؟ قرآن الفجر. فجر کہتے مارننگ کو، قرآن کہتے ملا ہوا وقت مارننگ سے سفیدہ سحری جب نمودار ہو جائے. تو کتنے وقت بتائے قرآن نے؟ 3 وقت بتائے. دلوک شمس 1 وقت، غسق اللیل 2 وقت، قرآن فجر 3 وقت. 5 وقت آپ دکھا دیجئے قرآن میں، 5 وقت دکھائیے
قرآن میں ہمارا گلا پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں بڑے سہولت پسند ہیں آپ لوگ، 5 وقت کی نماز 3 ہی وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ ارے قرآن نے 3 ہی بتائے ہیں، چونکہ وقت میں وسعت ہے اور جیسے ہوگا توجہ چاہنا اور کریے۔ عجیب کیفیت ہے صاحب، مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے عالم اسلام پر۔ اکارڈنگ ٹو قرآن 3 ٹائم، نماز کے 3 ٹائم ہیں، 2 ٹائم مشترک ہے، ظہر اور عصر مشترک ہے جسے 1 کاؤنٹ کیا ہے قرآن نے، مغرب اور عشاء 1 وقت ہے مشترک جسے 1 کاؤنٹ کیا، صبح کا الگ ہے، 3 وقت ہے۔ توجہ چاہنا، یہ حکمت فقہ ہے، حکمت تفقہ ہے، یہ مراجع کرام کا کمال ہے کہ انہوں نے وقت کی تعین کی۔ یہ اول وقت ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ مخصوص وقت ہے، یہ مراجع کرام نے بتایا۔ مگر ایک بات اور بتا دی، آج کل بہت درد ہے لوگوں کو، اتحاد کرو اتحاد کرو اتحاد کرو، نماز سے بہتر پوائنٹ اتحاد کا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ اگر آپ کو علمی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خطابت کا نقطہ تو سمجھ میں آئے گا۔ آج سب کا درد ہے، آج سب کی جستجو ہے، آج سب کی خواہش ہے، آج سب کی تمنا ہے، اختلاف ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، ایک دوسرے کے دستوں کی نماز کو پکڑنا ختم کرو، ایک دوسرے کے خلاف جانا ختم کرو۔ نازک دور ہے، بڑا بھیانک دور ہے، لوگ مٹانے پر تلے ہوئے۔ بھائیوں اتحاد کر لو، 73 کے 73 ایک ہو جاؤ، اور ایک ہونے کے لیے کیا ہے؟ نماز سے بہتر کوئی جگہ اتحاد کی ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 5 والے 3 وقت پڑھ رہے ہیں، 3 والے 5 وقت پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ختم ہو گیا اللہ حفاظت کرے سماعتوں کی۔ شور مچانے کا نام مجلس سننا نہیں ہے، چہروں کی شادابی بتا دیتی ہے سننا ہے کہ نہیں سننا ہے۔ بس دارے لگنا، داد لگنا، شور مچنا یہ نہیں، خطیب کو یقین ہو کہ سننا ہے۔ بات جا رہی ہے اور ہم اسی ٹائپ کے خطیب ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے، چونکہ ابو تراب کی بات ہے تو افسوس کائے کا ہے بھائی؟ اس پوزیشن میں بیٹھا کرے نہ بیٹھا کرے کہ جیسے محسوس ہو کہ کوئی افسوس ہے۔ فرش عذاب پہ آگے تو سارے افسوس ختم ہو جاتے ہیں۔ بس سنیے آپ تو کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 وقت بتائیں نماز کے، کہا ہونا چاہیے نا سماعتوں کو۔ اتنا بڑا ثبوت آپ کو قرآن سے مل رہا ہے، لوگ کہتے 3 وقت کیوں پڑھتے ہو؟ ارے بھیا 3 ہی وقت ہے۔ اچھا چلیے اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے گھروں کی نمازیں ہو گئی، کوئی 5 وقت پڑھا، کوئی 3 وقت پڑھا۔ یہ بتاؤ اسلام کی شریعت کا مرکز کہاں ہے؟ اسلام کا مرکز کہاں ہے؟ کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ تو ہم نے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ جب تم کعبے میں جاتے ہو ظہر اصل کی ملا کے پڑھتے ہو، مغرب عشاء کی ملا کے پڑھتے ہو۔ کمال ہے صاحب، جب اللہ کے گھر جاتے ہو تو ہم جیسے ہو جاتے ہو۔ یہ طرز نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جواز نہ ہوتا، اگر پرمیشن نہ ہوتی 3 وقتوں میں 5 نماز پڑھنے کی تو اللہ کے گھر یہ گنجائش کہاں سے آئی؟ حج تو عبادت جامعہ ہے، جب وہاں جائز ہے اللہ کے گھر میں تو کسی اور گھر میں کیوں جائز نہیں؟ اپنے اپنے گھروں میں کیوں نہیں؟ خیر یہ تو ایک بات آ گئی تھی۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا، میں نے بہت زحمت کی معاف کیجیے گا، قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا۔ کہاں سے لایا میں؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 82 آیت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب ارشاد ہوا انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضور ترجمہ غلط کر دیجیے گا،
بے شک صبح کی پڑھی ہوئی نماز مشہودہ گواہی دی ہوئی ہے. قرآن الفجر، فجر مارننگ مضاف ہے. قرآن الفجر صبح کی پڑھی ہوئی نماز مشہودہ گواہی دی ہوئی ہے. اب یہاں سے دو مرحلے حل ہوئے. ایک بات تو یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے مگر اس کی گواہی کا ذکر نہیں ہے. عصر کی 4 رکعت ہے اس کی گواہی کا ذکر نہیں ہے. مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کیا ان نمازوں کی گواہی نہیں ہوتی؟ کبھی گواہی تو ہوتی ہے مگر گواہوں کا قورم پورا نہیں ہوتا. چونکہ صبح کی نماز کا وقت ہے کامن ٹائم، مشترک وقت. رات کے فرشتے ڈیوٹی بدل کے جاتے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہوتے ہیں. جانے والا بھی دیکھتا ہے کہ پڑھ رہا ہے، آنے والا بھی دیکھتا ہے کہ پڑھ رہا ہے. پوری صبح کی نماز اس لیے اہم ہے. مکمل گواہوں کا ایڈوپریس یہ قورم پورا ہو رہا. مگر قرآن الفجر کے معنی کیا ہوئے؟ صبح کی پڑھی ہوئی. تب قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ پڑھا ہوا. اور یہ نازل ہی قرآن ہوا. تلاش کر کے لاؤ عالم اسلام میں وہ نیک وقت کون ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھ دیا. میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کس نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے؟ کون تھا پڑھنے والا؟ خدا فرمائے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جائیں تو میری خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ کس نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے؟ میں اعتراف کرتا ہوں، زحمت دے رہا ہوں آپ کو، مگر یہ قرآنی حقائق بغیر زحمت اٹھائے ہوئے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا. یہ نازل ہی پڑھا ہوا پڑھا جا چکا تھا. تو کس نے پڑھا؟ ہم نے تو جب پڑھنے والا قاری جو چیز پڑھی جائے وہ قرآن. اللہ کے 10,000 ناموں کو دیکھا، شاید اللہ نے پڑھا ہو نازل ہونے سے پہلے. اللہ نے اپنے نام رکھے، علیم، عالم، علام، شاہد، شہید، یہ سارے نام رکھے. 10,000 ناموں میں اللہ کا نام یا قاری ہے ہی نہیں. اللہ نے پڑھائی نہیں تو اللہ تو قاری ہے نہیں. اللہ نے پڑھا نہیں. اللہ کے بعد نمبر محمد مصطفیٰ کا، وہ آپ کے اندر کنٹروورسی ہے. آپ کہتے ہو پڑھے لکھے ہی نہیں تو اللہ نے پڑھا نہیں چونکہ وہ قاری نہیں، نبی پڑھے لکھے نہیں. تو اب تیسرے نمبر پہ بتاؤ کون ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کون ہے جس نے پڑھا؟ آپ جاؤ دیکھ لو عالم اسلام کی کتاب ہے. وہ 16 رجب کی صبح، وہ کعبے کی دیوار کا سایہ، وہ رحل دست رسالت، وہ قرآن ناطق ابو طالب. جی تھکان لے لے، تھکان اتار لے. کیا ہوا؟ 16 رجب کی صبح دیوار کعبہ کا وہ منور لطیف سایہ دست رسالت باغ کر رہنے گرامی اس پر قرآن ناطق ابو طالب 3 دن کا سن. بڑا فرمائیے گا آ کے فوراً ہی سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب لفظ بھی تو خطابت میں مقام رکھتی ہے، لفظ مقام رکھتی ہے. کب کہا علی نے، کس طرح سلام کیا؟ بائی پوسٹ، عہدے کے ساتھ. یہ نہیں کہا السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد میرے بڑے بھائی سلام نہیں کہا. اے اللہ کے رسول آپ کو سلام. کب کہا؟ کب کہا؟ اب یہ اعلان رسالت ہوگا 13 سال کے بعد. کیا کروں؟ کب ہوگا اعلان رسالت؟ 13 برس کے بعد. تو 13 ایئرس بیفور علی کیا کہہ کے سلام کر رہے حضور کو؟ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام. اب دعوت السیرہ ہوگی 23 سال کے بعد، 13 سال کے بعد. اعلان رسالت ہوگا 13 سال کے بعد. تو 13 سال کے بعد تخمینے لگانا کسی کے لیے بھی کہ پہلے ایمان کون لایا، پہلے ایمان کون لایا؟ علی کا ایمان لانے
रसूल समझ के आ रहा हूं। फरमाया सलमान पढ़ दे मोहम्मद अब यहाँ देखिए मंजिल क्या है? ये है वो फजीलत का गोशा जो कुरान मजीद की आबरू को तहफ्फुज दे रहा है, सदाकत कुरानी की दलील बन रहा है। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह। अब मैं ज्यादा नहीं फैलाऊंगा बात को। अली ने ऑफर किया, सरकार कुछ सुनाऊं? आप तारीख के भूल भुलैया में अपने आप को न खो दीजिएगा। पैगंबर ने नहीं कहा कि पढ़ो, अली ने खुद कहा कि क्या पढ़ूं? आप कहेंगे क्या मतलब? अगर पैगंबर कहते अली पढ़ो और अली पढ़ देते तो मैं इसे अली का मौजज़ा न मानता। इसको अली का मौजज़ा न मानता। क्यों? अरे भाई अली तो अबू तुराब है। अगर अली से नबी ने कहा कि पढ़ो अली और अली पढ़ ले तो कौन सी बात हो गई? नबी तो अंग्रेजों को कहते वो पढ़ देते। जरा शऊर को आजाद कीजिए, अपने अंदर से निकलिए। मौजज़ा कैसे होता भाई? अली ने खुद ऑफर किया या रसूलुल्लाह कुछ पढ़ो, सरकार ने मुस्कुरा कर कहा बिस्मिल्लाह अब है मंजिल। इसको जरा सा महसूस कीजिएगा। यहाँ पर सारी तवारीख रवायात मुत्तफिक है। क्या मुत्तफिक है? अली ने तौरात की तिलावत की, पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा मरहबा या अली, तुमने तौरात मूसा से बेहतर पढ़ी है। उसके बाद ज़बूर की तिलावत की, या अली आपने ज़बूर दाऊद से बेहतर पढ़ी। इंजील की तिलावत की, क्या कहना मरहबा, देखा या अली आपने इंजील ईसा इब्न मरियम से बेहतर पढ़ी। अब आपका इम्तिहान 1 घंटे ज्यादा हो गया, शायद को तजावुज कर गया, मैं माफी चाहता हूं। मंजिल देखिए आप। अब बताइए तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी और क्या पढ़ा जी? कुरान नहीं। मैं तो नहीं कहूँगा, आप कहिए। आप बड़े लोग हैं, आप कह सकते हैं जो चीज अभी नाज़िल ही नहीं हुई मुझे क्या पता क्या है। जो चीज अभी आई नहीं, जो 70 बार आप कलाम सुन रहे हो रौनक साहब का, अब वो मैं पढ़ने लगूं तो आप तो कह दीजिएगा हाँ बिल्कुल सही है, रौनक साहब ने ऐसे ही कहा था। लेकिन कोई नई नज्म पढ़ने लगूं, अब आप क्या कहिएगा किसकी है? तौरात है 2500 बरस से पहले से मौजूद। अली ने चैलेंज किया है, आओ यहूदियों, किताब तुम्हारे घर में है, पढ़ मैं रहा हूं, टेली करके देखो कितना राइट पढ़ रहा हूं। ज़बूर पढ़ी, हालांकि कुरान पढ़ना था अली को, चूंकि अल्लाह का क्लेम था मैंने पैदा करने से पहले कुरान पढ़ाया, तो कुरान सुनाते। अली ने तौरात क्यों पढ़ी, ज़बूर क्यों पढ़ी, इंजील क्यों पढ़ी? चूंकि ये तीनों किताबें ऑलरेडी थी यहूदियों के घर में, ईसाइयों के घर में, नसारा के घर में। मैं पढ़ रहा हूं तो तैली करो, गलत पढ़ोगे। चूंकि अली को 4थे नंबर पर कुछ पढ़ना था, मैं इलाहाबाद में कुरान नहीं कह रहा हूं, अभी अली को कुछ पढ़ना था। मुझे क्या पता, जो चीज अभी वजूद ही नहीं रखती मैं हुक्म कैसे लगाऊं? ये अली ने क्या पढ़ा 4थे नंबर पर? आपने तो अकीदत में कह दिया, या मैंने सुना होगा कि कुरान पढ़ा, मगर ये तो बताओ मेरे बुजुर्गों कि ये किसने कहा कि 4थे नंबर पे जो अली पढ़ रहा है वो कुरान ही पढ़ रहा है? और कहिएगा असल में है क्या? अली की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया है
انسان کہ اسے محمد کی فضیلت بھی نظر نہیں آتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ علی کی ہر فضیلت میں محمد کی فضیلت کا ثبوت ہے. یہ تعصب، یہ حسد، یہ جلسی، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی سرکار دو عالم کی فضیلت ہی سمجھ میں نہیں ہے. اے بھائی اتنا بڑا میں نے پہاڑ کھڑا کیا آپ کے سامنے خطابت کا کہ علی نے چوتھے نمبر پر کچھ پڑھا. آپ تک آپ بھی کہہ رہے ہم بھی کہہ رہے قرآن پڑھا. تو کیا آپ کو پتا تھا قرآن پڑھا؟ یہ کس نے ویریفائی کیا؟ تو سنیے آپ تعریف سنیے. جب توریت پڑھی مسکرا کر نبی نے کہا توریت تم نے موسیٰ سے بہتر پڑھی. جب زبور پڑھا کہ زبور میرے بھائی تم نے داؤد سے بہتر پڑھی. جب انجیل کی تلاوت کی تو نبی نے کہا انجیل تم نے میرے بھائی عیسیٰ سے بہتر پڑھی. اور جب چوتھے نمبر پر کچھ پڑھا تو نبی نے جھوم کر علی کو اپنی باہوں میں دبایا اور کہا بے ابی انت و امی، علی میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو، تو نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. ایسا بولو ویسا قرآن ویسے ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. تو یہ کس نے کہا؟ یہ فضیلت کس کی ہے؟ علی نے اپنے 3 دن کے سن میں ہی آپ کے محمد کو پڑھا لکھا ثابت کر دیا. 1400 سال سے جو کام آپ نہیں کر پائے. اب یہاں پر ایک لوچا ہے اور ایک پریشانی ہے. دیکھیے اگر کوئی آبجیکشن جنرل ہو تو ہم کٹ حجتی تو کرتے نہیں، ہر دھرمی بھی نہیں کرتے، ہم مان لیتے. اور مگر صاحب ایک پرابلم ہے، یہ بتاؤ فرق کتنا ہے، ڈفرینس کتنا ہے دونوں کی ایج میں. جس روز یہ واقعہ ہو رہا ہے تلاوت قرآن کا، قرأت قرآن کا، یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے فضیلت کا عجیب و غریب مرحلہ. وہ وقت کون سا تھا؟ نبی کی عمر کتنی، علی کی عمر کتنی. ہم نے کہا میرا آقا سید الانبیاء 30 برس کے، علی 3 برس کے. کا 30 اور 3 میں کوئی فاصلہ ہی نہیں، 3 دن کا، ایک 30 برس کا. وہ 30 برس کے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ 3 دن کے. 30 برس والے نے تو کبھی پڑھا نہیں، 3 دن والے نے کیسے پڑھا ہے نا؟ انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت باریک کترتے ہیں. علی کو اس طرح بڑھاتے ہیں نبی سے، بڑے مہین طریقے سے. دیکھا بڑھا دیا علی کو نبی سے. پھر وہی یہ عدم معرفتی کا شکار ہے. آپ کو معرفت کا سلیقہ نہیں ہے، آپ کو بغض کی بیماری ہے. یہ بھی فضیلت ہے نبی کی. کا فضیلت نبی کی کیا؟ 3 اور 30 میں کوئی فرق نہیں ہے، خالی نقطے کا فرق ہے. یہ تو اپنی جگہ رہا. آپ کہہ رہے نبی نے جو نہیں پڑھا، محمد نے جو نہیں پڑھا، علی نے جو پڑھا. تو سرحد جواب لے لیجیے. علی کو محمد جیسا سننے والا مل گیا. نہیں سمجھے آپ؟ علی کو محمد جیسا معتبر سننے والا مل گیا. علی نے پڑھنے میں دیر نہیں لگائے، محمد کو کوئی سننے والا ملا نہیں. کیا محمد ابو لہب کو سناتے، ابو جہل کو سناتے، اتباع کو سناتے؟ کسے سناتے بتائیے؟ سننے والا مل گیا. یہ ہے رحمت اور تعلیم کا وہ انمٹ گٹھ جوڑ جو صرف اسی گھرانے میں ملتا. ہر شخصیت رحمت، ہر ذات علم میں ڈوبی ہوئی کمال ہے. بختم کی میں نے گفتگو. مولا آپ کو سلامت رکھے، شادیات سے خوشنود رہے. عجیب منزل اسی گھرانے کا صرف یہ معجزاتی نظام ہے، صرف یہ کوالٹی اہل بیت کے گھرانے کی. آپ کہیں گے کون سی کوالٹی؟ اس گھرانے کے افراد پیدا ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں.
اور اسی گھرانے کے افراد شہید ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں. یہ بتاؤ پیدا ہونے کے بعد پڑھنا زیادہ تعجب خیز ہے کہ گردن کٹنے کے بعد پڑھنا؟ لوگ سوچے فکر کریں. باپ کی تلاوت پر حسین نے نوکے نیزہ سے مہر تصدیق صد کی ہے کہ دیکھو بیٹا 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا 70 لاشیں اٹھانے کے بعد انگنت زخم کھانے کے بعد نوکے نیزہ پر سے تلاوت کر رہا ہے. آ گئے یقین میرے بابا نے بادے ولادت تلاوت کی ہوگی. بس یہی نہیں، اب قرآن ہے تو قرآن ہے، قرآن کا ہر جز قرآن ہے. علم میں ڈوبا ہوا، رحمت میں ڈوبا ہوا. 1 سے 1.5 یا 2 منٹ بسائے روتے ہوئے جائیے. امام حسین امام ہے، حجت الہی ہے، منتخب پروردگار. ان کی ہر ادا معجزہ ہے، ان کا ہر رخ معجزہ، ان کی زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے. نو سب مانے. زینب ثانیہ زہرا ہے، کلثوم زینب الصغریٰ ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں. ان کے کمالات یقین کے بھی پر ہے، شک کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. حضرت عباس، ثانیہ حیدر، جعفر، عثمان، عبداللہ، عام، محمد، حمزہ، یہ جتنے بھی ہیں، قاسم، حسن. اب دیکھیے عبداللہ ابن حسن اور جتنے بھی ہیں کربلا میں، یہ شہزادی کائنات کے تربیتوں کے مرقع اپنی جگہ پر مستقل حیثیت رکھتے. میں تو آپ کو اس علم کے شہپارے اور رحمت کے ٹکڑے کا ذرا سا ہلکا سا تعارفی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، جس کی عمر 6 ماہ ہے، جو زمانے میں اس عمر کا حامل ہے کہ بولنا، سمجھنا، گفتگو کرنا یہ عقل سے بعید کی بات ہے. مگر علی اصغر نے بغیر بولے ہوئے نہ جانے کتنے بولتوں کی بولتیاں بند کر دی. اب کیا دلیل دی ہے، کیا ثبوت دیا؟ آپ بیٹھے بہت دیر مصاحب نہیں پڑھ رہا. یہ مہینہ مصاحب کا ہے بھی نہیں. یہ مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ سارے کربلا والے، سارے شام کو فتح کرنے والے، سارے اللہ کے منتخب کردار اسی مہینے میں پیدا ہوئے. امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، جناب زینب، سب کی ولادت. دیکھیے کیا اہتمام ہے، عجیب منزل ہے، عجیب تربیت ہے. چھوٹے سے بچے کا اس عنوان سے الرحمن علم القرآن. قرآن کا جز بھی قرآن ہے، قرآن کا ٹکڑا بھی قرآن ہے. اب اس قرآن کو دیکھیے، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو جب سرکار سید الشہداء زیر دامن آبا اس بچے کو مقتل میں لائے تو میرے ساتھ یہ نہ چلاتا کہ حسین اب تھک گئے ہیں، ہم سے سلحوں کے لیے قرآن کا سہارا لے ہے. زیر دامن قرآن چھپا کے لائے. اجرکم اللہ حسین. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں عزیزوں. آج 13 مارچ ہے، میرے خیال سے 20-22 ہوگا ٹیمپریچر. ابھی اپریل آئے گا، مئی آئے گا، جون آئے گا، ٹیمپریچر 40-45 کے پاس جائے گا تو پریشانی ہوگی. بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. ایک چھوٹی سی مثال، ایک صحرا ہو، ڈیزرٹ ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی چشمہ، نہ کھانا، نہ پانی، نہ وسائل حیات، نہ سورس آف لائف، کچھ نہ ہو.
ایسے میں کوئی بے بس قافلہ آ جائے اور بچہ ہو، لوگوں کے جھکر چل رہے ہو، انگارے برس رہے ہو، زمین شعلے اگل رہی ہو، بدن جھلس رہے ہو، چھانے پڑ رہے ہو، ہیٹ اتنی ہو، ٹمپریچر اتنا ہو، اور گزر جائے 72 گھنٹے. میڈیکل سائنس سے پوچھو کہ اگر انسان 72 گھنٹے پیاسا رہ جائے تو اس کی باڈی کا واٹر، جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور جب جسم کا پانی ختم ہو جائے تو ذہنی توازن ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں لے پاتا. مجھے بتاؤ 72 گھنٹے کوئی 6 مہینے کا بچہ ایسی حالت میں پیاسا رہے، ماں کا دودھ بھی سوکھ جائے، پانی بھی نہ ملے، جسم کا پانی سب ختم ہو جائے، اور ایسے بچے کی عمر کل 6 مہینے ہو، اور اس 6 مہینے کے بچے کے گلے پر 3 بھال کا زہر میں بجھا ہوا تیر لگے، اور اس کی کیفیت ہو کہ من الحزن الی الحزن، اس کان سے اس کان کی طرف نکل جائے. بس میں نے پڑھ دی میں اس تمام ہو گئی. مجھے سوچ کے بتانا میڈیکل سائنس کی بنیاد پر کیا ایسا بچہ رو بھی سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ناممکن، نہیں رو سکتا. تو نہیں رو سکتا تو بس کربلا سے پوچھ لو رحمت العلم کی بنیاد پر کہ جہاں بچے کا رونا ممکن نہ ہو وہاں علی اصغر ہنسے کیوں ہنسے، مسکرائے کیوں، تبسم کیوں فرمایا؟ بس چھوٹی سی بات ہے. اصغر کی ماں ہے رباب، رباب ہے شہزادی یمن، یمن کے بادشاہ امرؤ القیس کی اکلوتی بیٹی. بادشاہ یمن تیر اندازی میں ماہر، اپنی اکلوتی بیٹی کو تیر اندازی کے سارے فن سکھائے. ہمیں تو تیروں کی صرف 1-2 قسم ہے. جناب رباب نے اپنے مرثیے میں 6 تیروں کا ذکر کیا ہے. تیروں کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: دبل، بزل، اجل، اجلا، سلوشوبہ، میزار. یہ تیروں کے نام بتائے، مرثیے میں وقت نہیں ہے. بڑا فرمائے حضرت رباب کے امام حسین سے 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ ہے کہ مولا جناب رباب کے امام بھی ہیں جیسے ہمارے امام، ایک رشتہ ہے جناب رباب کے شوہر ہیں، اور یہ بیوی زوجہ اس کے حق میں شامل ہے کہ وہ اپنا سہاگ نہیں اجاڑنے دیتی، چاہے اولاد کو قربان کر دے. بڑا فرمائے جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے میدان کارزان میں تو میرے سامنے جملہ کہتا ساری روایت چھوڑ رہا ہوں، اختا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے. کلام زبان میں ہوتا ہے، زبان دہن میں ہوتی ہے، دہن چہرے میں ہوتا ہے، چہرہ گردن میں ہوتا ہے. عمر سعد کی بدنیتی یہ تھی کہ ایک ہی وار میں دونوں کو تمام کر دے، حسین کو بھی نشانے پر لے لے. چونکہ جناب رباب تیر اندازی میں ماہر تھی، بیوی نے یہ اندازہ لگایا کہ خبیث ظالم ہے، یہ بنی امیہ کا فرد ہے، یہ فاطمہ کے لال کو اپنے تیر کا نشانہ بنوانا چاہتا ہے. اب رباب کیا کرے، کسے بلائے؟ عباس تو سو چکے شانے کٹا کر، اکبر تو گہری نیند میں سینے پر برچھی کھا کر، قاسم کا تو لاشوں پامال ہو چکا. اچھا باہر خدا نہیں سکتی اس لیے کہ فاطمہ کی بہو ہے. اب کیا کرے، حسین کو کیسے بچائے؟ ایک مرتبہ اختر کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہلا، بے اختیار حرکت پیدا ہوئی، ہوا کے دوش پر لرزتی ہوئی ایک آواز آئی، علی اصغر. علی اصغر متوجہ ہوئے، دیکھا چترنے چڑھائی، خیمے کی طرف توجہ کی، آواز آئی علی اصغر. اب سننا لفظ بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. بیوی نے جو جملہ کہا، علی اصغر میں ہاشمی گھرانے کی خاتون نہیں ہوں، بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، میں زینب و کلثوم کی طرح سیدانی نہیں ہوں، میں غیر قبیلے کی خاتون ہوں، حرم امام میں ضرور آئی ہوں. بیٹا میرے دودھ کی لاش تیرے ہاتھ ہے.
فاطمہ کے لال کے گلے میں لگ گیا تو کل کا مورخ لکھے گا کہ اگر سیدانی کا دودھ پیا ہوتا تو گلے پر حسین کے تیر نہ جاتا، بچہ خدا جاتا۔ یہ جب کان میں آواز آئے تو اب سنو، حدیث ابن مسلم کہتا ہے کہ حرملہ نے اپنی گھٹی دیکھ کر کمان کو اپنے گھٹے پہ رکھا، ذہن میں بجھا ہوا تھی، جب چھوڑا تو کہتا ہے انقلب الصبی علی یدی الامام، ادھر تیر آیا، ادھر علی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ اچھل کر اپنے گلے پر تیر لیا، اور جب تیر لیا تو خیمے کی طرف دیکھے مسکرائے۔ یہ مطلب تھا اللہ تیرے دودھ کی لاج رکھ لی، اس رحمت کے ٹکڑے میں، اس علم کے ٹکڑے میں بی بی نے جلتی ہوئی زمین پر اپنی پیشانی کو رکھا۔ پروردگار تیرا شکریہ، تیرے گھرانے کا علم و رحمت کا بقا سلامت رہ گیا، میری آبرو میرے بچے نے رکھ لی، مجھے سرخرو کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أيّام القلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کے بھی ان کی حفاظت فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام پہ اعلی مقام کرامت فرما، جو زندہ ہے ان کو اپنی رحمت کے حساب میں زندہ و سلامت ہے، علماء اعظام براج کرام حیات اعظام مجتہدین حق فقہ اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، اور کی پائی اور توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار حق و اہل بیت کی راہ پر مسلسل چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مولانا سیدنا کبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انسان کی روح کو ہدیہ سماعت فرما۔ وما لها وبيها وصل المستضعفين